گلوبل ولیج کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں بلکہ میدانی حقیقت ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے سچ مچ میں ہماری اس دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل کر رکھ دیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو انسان ترقی کی طرف، ایولیوشن کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیا موجودہ ٹیکنالوجی اس کے حق کے لیے بہتر ہے؟ کیا اس کے وجود کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ جب انڈسٹریلائزیشن کا عروج ہوا، ٹیلی ویژن انوینٹ ہوا، کمپیوٹر، اس طرح کے مختلف قسم کی اشیاء اور ریولیوشنز آتی رہی، تو انسان اسی سوچ و فکر میں پڑتا رہا کہ کیا یہ سب چیزیں اس کے ایوالو کے خلاف۔ سوال ہی پیدا ہوتا رہا ہے کہ یہ ساری ایجادات کیا انسان کے اپنے وجود ہی کے خلاف تو نہیں؟ کیا یہ انسان کو ہی نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ جب انسان یہ سوال بار بار اٹھاتا رہا ہے، جب اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ماہرین نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی، غور و فکر کرنی شروع کی اور اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی، تو یہی سوال ابھر کر سامنے آنے لگا کہ کیا یہ انسان کے وجود کے خلاف تو نہیں؟ کیا یہ روبوٹس یا مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز اتنی حد سے بڑھ جائیں گی کہ جو انسان کے لیے خطرہ ہو؟ تو مختلف ماہرین اپنی رائے دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ اس کے مثبت اثرات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اے آئی کی مدد سے ہر قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے اور مختلف قسم کے معاملات کو، مختلف قسم کی وجوہات کو، پریشانیوں کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے، انفارمیشن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اے آئی ہے وہ انسان کے لیے ایک بہترین کارآمد چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اے آئی انسان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی کاروبار کر سکیں، کاروبار کے مواقع فراہم کر رہا ہے، امیزون کی شکل میں، علی بابا کی شکل میں، یا اس طرح کے مختلف پلیٹ فارمز انسان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اے آئی کی مدد سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار میں گھر بیٹھے وسعت دلا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جیک ما، جو اس وقت دنیا کے امیر ترین شخصیات میں آتے ہیں اور علی بابا کے بانی ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اے آئی تب تک انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پریشان ہوں گے کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا کو گھیر لے گی، ہماری پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ دوسری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے وہ تب بھی اس میں ایولیوشن لے کر آئیں گے، کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ لوگوں کو بہترین مواقع فراہم کر سکیں۔ یہ ہے کہ بینیفٹس، کہ اے آئی سے ہم بینیفٹس کیا لے رہے ہیں۔ اور اگر ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں تو میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ پہلا ہے 2016 کے عام انتخابات کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سپر پاور ان جیسے ممالک میں آسانی کے ساتھ ریگنگ کر لیتی ہے، کیونکہ 2016 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے امریکہ میں، واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ 2016 کے جو عام انتخابات ہوئے ہیں، کمپیوٹر نے ٹیکنالوجی کے ذریعے مدد فراہم کی ٹرمپ کو کہ وہ عام انتخابات جیتے، کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آنے کے بعد ٹرمپ پیوٹن کے حق میں، رشیا کے حق میں بہترین پالیسیز اپنائیں گے، بنسبت کہ ہنری کلنٹن جو اس وقت کی اس کے مد مقابل ایک صدارتی انتخاب میں حصہ لیے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ماہر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی کی مدد سے وہاں پر ریگنگ کروائی اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، جس کی وجہ سے ٹرمپ آسانی سے الیکشن جیت گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے آپ کو یورپین یونین سے الگ کرنے کے لیے اے آئی کی مدد لی، ٹیکنالوجی کی مدد لی، اور فیس بک اور ان جیسے مختلف پلیٹ فارم پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ گورنمنٹ نے فیسلٹی پرووائڈ کی ان جیسے پلیٹ فارمز کو کہ آپ پروپیگنڈا کریں اور ہماری عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں کہ اگر وہ یورپین یونین کا ممبر رہیں گے تو انہیں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک خاص رقم دینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مہاجرین جو شام سے جن کا تعلق تھا، افغانستان سے جن کا تعلق تھا، وہ یورپ کی مدد سے، ویسٹ کی مدد سے برطانیہ میں آتے رہیں گے، اور جس
پر برطانیہ کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پروپیگنڈے کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے جب انہوں نے بریکزٹ الیکشن کا اعلان کیا، ریفرینڈم کا اعلان کیا، تو واضح طور پر 51% انہوں نے حاصل کیے اور وہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو گئے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اے آئی کی مدد سے اپنی عوام کا مائنڈ چینج کیا، اپنی عوام کا مائنڈ سیٹ بدلا کہ آپ کو یورپین یونین میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کس طرح اے آئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو میں نے ترقی یافتہ ممالک کی آپ کی مثال آپ کے سامنے رکھی نا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ 2014 میں اے آئی کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے رشیا نے اپنے ہمسایہ ممالک ایسٹونیا پر ٹیکنالوجی کی مدد سے حملہ کیا اور اس کا فیس بک اور مختلف قسم کے ایپس ہیک کر لیے اور ٹیکنالوجی سسٹم بالکل کولیپس کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کا الیکٹریسٹی سسٹمز ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایسٹونیا کا، تو لہٰذا رشیا نے اس بات سے بھی فائدہ اٹھایا، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اسے بھی کولیپس کر دیا، اور جس کی وجہ سے ایسٹونیا کو 2 سے 3 دن الیکٹریسٹی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ ترقی یافتہ ممالک اے آئی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو پھر بھی ترقی یافتہ تھے، لہٰذا جب انہیں سمجھ آ گئی تو انہوں نے اس قسم کے حربوں پر قابو پا لیا اور قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر ہم مثال لیں پاکستان کی یا افریقن ممالک کی، افغانستان کی یا ان جیسے ممالک کی، جو ایک ترقی کی رفتار میں یا ٹیکنالوجی کی رفتار میں بہت پیچھے ہیں، اگر مختلف قسم کے ممالک انڈیا، اسرائیل یا امریکہ ان پر حملہ کرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ اے آئی کی مدد سے ان کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں، ان کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ماہرین کہتے ہیں کہ اس وجوہات میں، ان تناظر میں دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے اپنے ہی وجود کے خلاف ہے۔ یہ سارا اوور آل اسٹرکچرز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس کے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس بھی آپ کے سامنے بتا دیے۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں۔ ہمارا کام تھا کہ اے آئی کے اوپر ایک مکمل ڈاکومنٹری بنائیں اور تفصیلاً آپ کو بتائیں اے آئی کے کیا نقصانات اور فائدے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی وار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور بتائیں گے کس طرح وہ اے آئی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف ممالک پر ایک دوسرے پر اٹیکس کرتے رہتے ہیں، اور انہی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں پراکسی وار کا آغاز کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سیریا، یمن، عراق اور پاکستان جیسے ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہم کمپلیٹ ڈاکومنٹریز بنائیں گے، ہمیں تھوڑا سمجھیں کہ کس طرح ایران اور سعودی عربیہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس ان مختلف کنٹریز کے اندر پھیلائیں، اور جانیں گے کہ یہ کنٹریز ان کی پراکسی وار کی وجہ سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اگر بھی آپ کو ہماری ڈاکومنٹریز پسند آ رہی ہیں تو اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔